السلام علیکم. ڈے 12 ان بحرین. اور آج ہمارا ٹاپک ہے بیڈ اسپیس اور رہائش وغیرہ کیسے مل جائے گی آپ کو. پاکستان سے آپ آ رہے ہو, کسی بھی کنٹری سے آپ آ رہے ہو, تو فرسٹ آف آل آپ نے OLX ڈوبیزائل ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, جو بحرین کا OLX ہے. اس پہ سرچنگ وغیرہ کر کے رکھے ہیں. بکنگ اگر ہوٹل وغیرہ لینا ہے, وزٹ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہوٹل میں ہی رہیں گے, ظاہر سی بات ہے. ہوٹل پہ آپ کو جو ہے نا جو رینٹ ملے گا وہ تقریباً 120-130 BD کا ہوٹل ہوتا ہے. اور جو نارمل آپ کو, جیسے اگر آپ ایز اے امپلائی کے طور پہ آ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے نا 20 BD سے سٹارٹ ہے. وہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. 20 BD کے روم کے اندر تقریباً آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں 6-7 بندے, 5 بندے, 6 بندے, 7 بندے, ایسے 4 بندے سے سٹارٹ ہوتا ہے. 4 بندوں میں جیسے جیسے مطلب بڑھتے رہیں گے لوگ, تو اتنا رینٹ آپ کا جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا. لیکن اول تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ جس نے روم لیا ہوگا 70-80 دینارز کا, وہ بیسکلی آپ کو رہائش دے رہا ہے, تو وہ آپ کو جو ہے نا 20 BD آپ سے چارج کرے گا. اور 20 BD سے سٹارٹ ہے. 20-22 BD 25 BD کا مل جاتا ہے آپ کو بیڈ اسپیس, جو آپ نارمل دیکھتے ہو. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ایسے روم میں جانا چاہتے ہو جو تھوڑا سا بہتر ہو, جو اس سے بہتر ہوتا ہے, وہ تقریباً آپ کو ملے گا اراؤنڈ 40-45 تک کا ملے گا. 40-45 BD میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہوتے ہیں اور ایک طریقے کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور جو ہے نا 4 لوگ ہوں گے اس کے اندر, ایک روم کے اندر 2 لوگ اور دوسرے روم کے اندر 2 لوگ, اس طرح کر کے وہ روم شیئرنگ پہ وہ ویسے رہیں گے. اور پھر اس سے اچھا ہوتا ہے ایک جو ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے, جو باقی اچھا ہوتا ہے وہ 2 بندوں والا ہوتا ہے. اور 2 بندوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فلیٹ لے لیا, 120-130 BD کا فلیٹ لے لیا آپ نے, اور وہ جو ہے نا 2 بندوں کی شیئرنگ پہ چل رہا ہے آپ 2 بندوں میں. لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ اگر آپ بحرین ایز اے فار ورک پرپز کے لیے آ رہے ہیں, ایز اے امپلائی آ رہے ہیں, تو آپ بیڈ اسپیس رہیں, کیونکہ جتنے لوگوں میں رہیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. لوگوں سے ملیں گے, گلیں گے, بات کریں گے, تو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. تو جتنے جو ہے نا کوشش کریں کہ ایسے علاقے میں رہیں. میں عیسیٰ ٹاؤن میں رہ رہا ہوں کیونکہ میرے یہاں پہ ریفرنس تھا جس نے مجھے یہاں پہ جو ہے نا بیڈ اسپیس دلایا. تو آپ سب سے پہلے تو ایئرپورٹ اتریں گے. ایئرپورٹ کے بعد جو ہے نا آپ کو بس ایئرپورٹ کے سامنے سے ہی گزرتی ہے بس. آپ ایئرپورٹ سے آپ کو بس مل جائے گی, وہ آپ پیسے لے کر آئیں گے, 300 فیس چارج کرے گی, وہ آپ کو منامہ لے جائے گی. منامہ سے آپ نے منامہ پہ اترنا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ OLX ڈوبیزل سے نہ بھی دیکھیں تو آپ خود آ کے یہاں پہ ایکسپلور کریں. یہاں پہ جگہ جگہ گھروں کے باہر لگا ہوتا ہے فار بیڈ اسپیس, کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے. آپ واٹس ایپ پہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور جو ہے نا بیڈ اسپیس کی کوشش کریں. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جب آؤ گے صبح اترو رات میں اترو, تو رات میں سو رہے ہوتے ہیں, یا صبح اترو تو لوگ کام پہ ہوتے ہیں, نہیں کر پاتے, تو کام پہ نہیں کر پاتے اس وجہ سے. تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ اس صورت میں آپ کوئی ہوٹل وغیرہ لے لیں 1-2 دن کے لیے, اگر کوئی ریفرنس نہیں ہے. اور یا تو آپ جو ہے نا وہ ویسی سرچنگ کریں, OLX ڈوبیزل سے بات کر کے رکھیں, یہاں پر آئیں, بس اپنا سامان رکھیں, اس کو پیسے دیں اور رہنا شروع کر دیں. جو اس سے اچھا ہوتا ہے وہ تقریباً میں آپ کو بتایا 120-130 BD کا, وہ ہاف اینڈ ہاف ہوتا ہے. پھر 2 بندے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا نا تھوڑا سا پنچایتی ہوتا ہے, کہ ظاہر سی بات ہے کم لوگ ہیں, 2 ہی بندے ہیں, آپ وہ کھانے پکانے والے اور دوسرا لڑکا ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوگا. وہ پھر آپ یہاں رہتے ہوئے کرو گے تو زیادہ بہتر ہے. آپ کا کام چل رہا ہوگا, آپ کا سسٹم چل رہا ہوگا, ایک پراپر چینل چل رہا ہوگا. ابھی فی الحال آپ کو اگر آپ آ رہے ہو اور فار ورک پرپز کے لیے آپ آ رہے ہو, تو کوشش یہ کرو کہ آپ زیادہ لوگوں میں اٹھو بیٹھو. زیادہ لوگوں سے گھرے رہو گے تو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. اپنی چیزوں کا خیال رکھو, اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھو. لوگوں کے اندر بیڈ اسپیس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگ رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں. مکس لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر انڈین بھی ہوتے ہیں, پنجابی بھی ہوتے ہیں, اردو اسپیک بھی ملے گا, بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. یہاں زیادہ تر جو ملیں گے وہ آپ کو انڈین پنجابی ملیں گے, اور پاکستانی بھی پنجابی ملیں گے. اور ایکسپیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں, مطلب بنگلہ دیشی مل گئے آپ کو, یا کریلا والے ہو گئے, انڈین زیادہ ملیں گے. اس کے علاوہ ہٹ کے آپ کو
لینگویج بیریئر اتنا نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا عربی آپ کو تقریباً انگلش اردو میں مل جاتا ہے، انگلش ہندی میں بات آپ کا کام چل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ بیڈ اسپیس کرتے ہیں، آپ بیڈ اسپیس میں آئیں، آپ ٹھہرے، آپ نے اپنا سامان سیٹ کیا، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ پاسپورٹ آپ نے کسی کو نہیں دینا، ایئرپورٹ پہ کوئی مانگے، امیگریشن آفیسر مانگے گا اس کو تو دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ان نون پرسن مانگے تو آپ نے اپنا سامان کسی کو بھی نہیں دینا۔ پلس یہ کہ آپ نے سب سے بڑی چیز یہ کہ ایئرپورٹ سے آپ نے جو ہے نا پیسے ایکسچینج نہیں کروانے۔ آپ جو بھی جس کنٹری سے بھی آ رہے ہیں اپنے پیسے ایکسچینج کرائیں، یا تو سعودی ریال کے اندر یا تو دینار کے اندر کنورٹ کرائیں۔ سنگل ٹائم آپ کے جو ہے نا وہ کمیشن فیس آپ چارج کروائیں گے کرنسی چینج کروانے کی، وہ دیں۔ یہاں پہ سعودی ریال بھی چلتا ہے اور یہاں پہ بحرینی دینار بھی چلتا ہے۔ بس جو گورنمنٹ سروسز ہیں جیسے بس ہو گئی اور ایسی چیز ہو گئی، یہاں پہ آپ کو سعودی ریال نہیں چلے گا۔ کوئی اچھا بندہ مل گیا جیسے مجھے مل گیا تھا، تو اس نے مجھ سے جو ہے نا 10 ریال کا نوٹ لے لیا تھا اور مجھے جو ہے نا اس نے بحرینی دینار میں چینج کر کے مجھے اس نے پیسے دے دیے تھے، بس والے نے 300 فل چارج کر کے۔ باقی اچھا، اگر آپ کو مثال کے طور پہ اگر بیڈ اسپیس نہیں ملتا، اولیکس ڈوبیزل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں بن پاتا، تو آپ کو نہیں ملتا، تو آپ نے یہاں پر آنا ہے، سٹی میں اترنا ہے، محرک یا عیسیٰ ٹاؤن، جفیر، ان جگہوں پہ جانے سے بہتر ہے آپ منامہ جاؤ، کیونکہ منامہ کے اندر ایکسپیٹ، فارنرز، یہ سب زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو منامہ کا رش جو ہے نا باقی شہروں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ ان سب چیزوں کی پاسبلٹی زیادہ ہے کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ صحیح ہے، اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یا کوئی ریفرنس نہیں ہے ادھر تو، اور اگر رہنے کی جو صحیح جگہ ہے وہ منامہ ہی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے، آپ کو زیادہ نالج ملے گی، ہاؤ نو دیکھنے کو ملے گی۔ باقی باہر کے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اپنا کام سے کام رکھتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر، اور یہاں پہ آپ کے کام میں آپ کی چیزوں میں عمل دخل نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ نے جو ہے نا پیار سے سارے کام کرتے ہوئے، سارے کام نکلواتے ہوئے شیر کی نظر رکھنی ہے، ہر کسی پہ بھروسہ کسی پہ نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو بیڈ اسپیس مل جائے تو پھر آپ اپنا سامان رکھیں اور اپنے کنٹینیو کریں یہاں کی جرنی کو، اور اگر آپ کو بیڈ اسپیس نہیں ملتا تو آپ منامہ میں نہیں ملتا تو پھر آپ او ایل ایکس ڈوبیزل وغیرہ سے سرچ کریں، وہاں سے نہیں ملتا تو فی الوقت آپ کوئی بھی ہوٹل پہ جائیں اور ہوٹل میں ایک دن کا جو 24 گھنٹے کا چارج لے کے وہاں پہ اپنا سامان رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے آرام نہیں کرنا، کیونکہ آپ پاکستان انڈیا سے ہی آ رہے ہوگے زیادہ تر، تو 2-3 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، کنیکٹنگ فلائٹ کرو گے تو آپ ظاہر سی بات ہے تھکو گے، اور آپ آؤ گے تو اس کے بعد آپ کوشش یہ کرو کہ آپ آرام وغیرہ بعد میں اپنے روم میں جا کے کر لینا، لیکن آپ سرچنگ کرو بیڈ اسپیس کی، کیونکہ روم اور ہوٹل کا آپ کو پڑے گا بہت مہنگا۔ بیڈ اسپیس سرچ کر کے بیڈ اسپیس میں اپنا جو ہے نا اسٹوریج وغیرہ سب سامان وغیرہ رکھ کے اپنے سیٹ ہو کے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، بیڈ اسپیس میں آپ کو لڑکے وہاں پہ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، باریاں لگتی ہیں کھانے پکانے کی، آج میری باری، آج تمہاری باری، تو کوئی بیڈ اسپیس اچھا مل جاتا ہے جیسے مجھے ملا، اللہ کا شکر ہے، احسان اس مالک کا۔ کھانے کی مجھے ٹینشن نہیں ہے، کھانا لڑکا بناتا ہے مزمل، اور مجھے بس جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے، مطلب میں اس کی ہیلپ کرا دیتا ہوں تھوڑی بہت، اور باقی تو میں فارغ ہوں، کو کام وام کرنے میں مجھے پرابلم نہیں ہوتی۔ باقی آپ بیڈ اسپیس میں رکو تو اگر آپ تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیڈ اسپیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کا گھر، وہ آپ کا گھر تو ہے نہیں، تو آپ کو اپنی مرضی کا سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، آپ کو واش روم گندا مل سکتا ہے، آپ کو کچن گندا مل سکتا ہے، یا آپ کو روم میں بہت لوگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہوئے آپ کو جو ہے نا وہ چیزوں کی اپنے عادی بنانا ہے، یہاں پہ رہنا ہے تو۔ اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ آپ نے آتے کے ساتھ ہی بیڈ اسپیس کا رینٹ نہیں دینا، کوشش یہ کریں کہ آپ 1-2 دن گزاریں وہاں پہ، دیکھیں کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں، اور اگر نہیں سمجھ آتا تو تاکہ آپ موو آسانی سے کر سکیں۔ ایک دفعہ آپ نے رینٹ دے دیا تو دے دیا، وہ ریٹرن نہیں ہوگا، آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگا، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ 1-2 دن تھوڑا ڈیلے کرو، تاکہ جو ہے نا آپ وہاں کے چیزوں کو سمجھ لو، اور اگر آپ کو نہیں بہت زیادہ ایگزاسٹڈ لگے، نہیں لگے سوٹیبل، اول تو دیکھو کمپرومائز تو آپ کو کرنا ہے ہر حالت میں، اگر آپ نہیں کر پاؤ بہت زیادہ جو ہے نا چیزوں کو وہاں پہ نہیں ہو رہی ہوں مینیج،
نہیں ہو رہا ہو, نہیں سمجھ آ رہا ہو, تو پھر آپ جو ہے نا دوسرے آپشن کی طرف جاؤ اور پھر دوبارہ سرچنگ وغیرہ کرو اور بیڈ اسپیس لو. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ بیڈ اسپیس لو تو آپ کوشش کرو 20 سے 22 فٹ. سب سے بڑا لو کاسٹ ہے اور بجٹڈ ہے. آپ آسانی سے 20-22 دینار کا مل جاتا ہے, بمشکل بہت حد ہوا تو 25 دینار, لیکن میں 20 دینار میں رہ رہا ہوں اور 20-25 بی ڈی میں آپ کو مل جائے گا, جس میں آپ کو جو ہے نا 4 سے 5 لوگ ہوں گے اور آپ کو اپنی جگہ ہوگی. میٹریس آپ کو اپنا لینا ہوتا ہے, لیکن فی الحال آپ رکو, میٹریس اپنا لے لو. بلینکٹ آپ کو دے دیتے گے اگر اچھے لوگ ہیں تو, بلینکٹ پلو وغیرہ یہ آپ کو مل جائے گا. آپ کو اپنا میٹریس لینا ہوگا اور یہ چیزیں آپ کی اپنی ہی ہوتی ہیں. وہ آپ کو فی الوقت شاید کچھ ٹائم کے لیے دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ گرمی زیادہ ہے, لیکن یہاں پہ ہر جگہ اے سی ہے, تو آپ کو کمبل ضرور چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ رات میں چلڈ ہو جاتا ہے, آپ بلینکٹ کے بغیر نہیں سو سکتے. اور پھر آپ نے بیڈ اسپیس لے لیا, آپ رک گئے, پھر آپ اپنے جو بھی جس نے بھی آپ کا ویزا لگایا ہے یا جو بھی آپ کا ریفرنس ہے, کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے میڈیکل کے لیے اس کو جو ہے نا وہ ایک کرتے رہنا ہے اس کو پن. اگر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا ٹائملی کام نہیں ہو رہا تو آپ اس کو جو ہے نا اپڈیٹ لیتے رہو اس سے, تاکہ اس کو پتا ہو. وہ آپ کو بولے کہ ہفتہ 2 ہفتے کا لگتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو پن کرتے رہو گے نا تو وہ آپ کا کروا سکتا ہے, کیونکہ میڈیکل کا بیسکلی آپ کا 1-2 دن میں بمشکل 2-3 دن میں ہو جاتا ہے. لیکن جیسے میرا ہوا, لیکن میرے دوسرے مسئلے تھے, میرا ایڈریس وغیرہ کا مسئلہ تھا, تو اس لیے جو ہے نا میرا ٹائم لگا میڈیکل ہونے میں, 1-2 ہفتہ لگتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا جو ہے نا فارمیلٹی پوری کرتے رہو تو آپ کا میڈیکل ہوگا 1 ہفتے میں, 1-2 ہفتے میں, پھر سی پی آر آپ کو ملے گا, تو آپ تقریباً 15-20 دن کے اندر ہی ایلیجیبل ہو گئے کسی بھی انٹرویو کو دینے کے لیے. سی پی آر بیسکلی یہاں کا سینٹرل پاپولیشن رجسٹری ہے, ایک طریقے کا این آئی سی سمجھ لیں آپ اس کو. یہاں کا انٹرویوز جاب وغیرہ آپ ڈھونڈتے رہیں, جابز وغیرہ دیکھیں, اپلائی کرتے رہیں, آن لائن اپلائی کرتے رہیں. ایکسپیٹریٹ ہے, میں اس ویڈیو کے اندر اس کا لنک شیئر کر دوں گا, آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ لنک دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم جو ہے نا جاب وغیرہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ یہاں پہ رننگ ہے وہ expatriate.com ہے, بحرین کا, کسی بھی جی سی سی کنٹری کا ایکسپیٹریٹ. یہاں پہ جابس وغیرہ کنٹینیوسلی آن اے ڈیلی بیسس آتی رہتی ہیں. آپ اپلائی کرتے رہو, اپنا فارمیلٹی پوری کرتے رہو. جب کوئی بھی انٹرویو کے لیے آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کو بتا دو کہ ابھی سی پی آر نہیں ہے, سی پی آر آئے گا تو پھر میں آؤں گا. کیونکہ انٹرویو کے لیے جب آپ جاتے ہو تو سب سے پہلا آپ سے آنسر جو ہوتا ہے وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اور اس کے ساتھ آپ کی سی پی آر کی کاپی, لازماً سی پی آر کی کاپی آپ سے مانگیں گے, اور ویزا کی کاپی, کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے یا نہیں ہے. باقی نیکسٹ ویڈیو ان شاء اللہ تعالیٰ, نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو جاب وغیرہ کا پورا بتاؤں گا کہ جاب کیسے ڈھونڈیں گے, جاب کے لیے یہاں پہ کیا سچویشنز ہیں, کیسے لگے گی جاب, کیسے سب معاملات ہوں گے. اور جاب لگنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جاب کیسے ڈھونڈنی ہے, جاب میں کیا مسئلے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جاب یہاں پہ ملنا آسان ہو جاتا ہے, 300-400 بی ڈی کے لیے آرام سے لگ جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ سب باتیں میں آپ کو جاب کی حوالے سے اس جاب کی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس میں جاب ایڈ کرا تو, وہ پورا ٹاپک ہے. آپ نے جاب وغیرہ کے حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ بہت اسٹرانگ رکھنا ہے. اور آپ یہاں پر آ رہے ہو تو یہ سوچ کے آؤ کہ 15 سے 20 دن تو آپ نے کمرے میں ہی رہنا ہے. کمرے میں آپ گھوم سکتے ہو, باہر جا سکتے ہو, سب کچھ ہے, لیکن وہی بات ہے خرچہ ہوگا. تو خرچہ بچانے کے لیے آپ کو اسی میں رہنا ہے, سروائیو کرنے کے لیے آپ کو خرچہ بچانا ہے. تو آپ روم میں ہی رہو گے, پھر سی پی آر آ جائے گا, انٹرویو کو دو, جاب وغیرہ اپلائی کرو. جاب کے معاملات, ویزا کے معاملات, جاب کیسے لگے گی, جاب کے اندر ویزا کا کیا پروسیس ہے, اور یہ سب معاملات میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کروں گا. یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی.